الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے مدنی چل کے جانے، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے، میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبت، اونچیاں شانہ والے ہیں، اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عربی، یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ سے باتیں کیا، اللہ سے یہ کمال ہے۔ یقین بتاؤں آپ کو، دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کرو، جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات، اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا، ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی۔ سوچو نا اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی، جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، بولو نا جو دل میں اللہ سے، کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو، ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے،
ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہو تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہے جن کی جماعت نہیں جاتی۔ کہ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری میرے پاس تھی، یعنی حضرت بلال حبشی نبی پاک کے خزانچی سمجھ لیں، نبی پاک کے مال کا حساب کتاب رکھنے والے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کہتے جب کوئی بے لباس مسلمان نبی پاک کے پاس آتا، آپ مجھے حکم فرماتے، میں کسی سے قرضہ لیتا، چادر خریدتا، اس کو اوڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ اب یہ نبی پاک کا انداز تھا۔ تو حضرت بلال فرماتے کہ ایک غیر مسلم آیا، کہنے لگا اے بلال تم لوگوں سے قرض لیتے ہو، میرے سوا کسی سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس بہت مال ہے، جب بھی چاہیے مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ اب اس نے آفر دی تھی تو حضرت بلال فرماتے کہ میں جب بھی قرض چاہیے ہوتا میں اس کے پاس جاتا اور اس سے قرض لیتا۔ اب ایک دن میں نے دیکھا وہی غیر مسلم بزنس مین تاجر آیا، اس کے ساتھ کئی اور بزنس مین بھی تھے اور بھی اس کے دوست تھے، اور مجھے بڑا برا بھلا کہا، مجھے بہت ڈانٹا، مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگا قرض لوٹانے کی تاریخ میں 4 دن رہ گئے ہیں، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا۔ حضرت بلال حبشی پہلے بھی غلام تھے، ابھی غلامی کی زندگی چھوڑ کر نبی پاک کے پاس آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ اپنے مبارک مال سے آپ کو خرید کر آزاد کروایا تھا، آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ پھر غلام بنا دے گا۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، حضور مجھے اجازت دیجیے میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو اتنا مال عطا فرما دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ حضور یہ تو مجھے واپس کہیں غلام نہ بنا دے۔ آپ فکر مند ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح تک انتظار کر لو، اللہ پاک تمہارا قرض ادا کر دے گا، انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں صبح ہوئی تو ایک شخص میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تمہیں ربی پاک علیہ السلام نے بلایا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک کے کاشانہ اقدس کے باہر نبی پاک کے مبارک گھر کے قریب 4 اونٹ ہیں اور سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ میں نے اندر آیا تو کمرے میں داخل ہوا اجازت لے کر، پیارے آقا نے فرمایا مبارک ہو تمہارا قرض ادا کرنے کا سامان ہو گیا ہے، انتظام ہو گیا ہے۔ تو اب کہا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ کہ جی حضور میں باہر دیکھے 4 اونٹ کھڑے ہیں گلے کے ساتھ سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹ لو، اس کا سامان لو اور جا کے اپنا قرضہ ادا کر دو۔ کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، گیا اس کا سارا قرضہ ادا کیا، اس کا مال لوٹا دیا، واپس آیا تو نبی پاک کو سلام عرض کیا۔ پیارے آقا نے پوچھا کیا ہوا، اس مال سے تمہیں کوئی فائدہ ملا؟ تو کہتے ہیں حضور اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا کرا دیا جو اللہ کے رسول پر تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ مال بچا بھی ہے؟ حضرت بلال کہتے جی ہاں یا رسول اللہ کچھ مال بچ گیا ہے۔ آقا فرماتے مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو۔ اللہ اکبر، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی پاک نماز عشاء کے بعد پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور کوئی سائل نہیں ملا، میں بانٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات مسجد ہی میں آپ نے قیام فرمایا، دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے بلا کر فرمایا اے بلال کیا ہوا، کیا وہ مال تقسیم ہو گیا؟ تم نے مجھے اس مال سے بے تعلق کر دیا۔ تو حضرت بلال نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ یہ سن کر نبی پاک نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
اللہ اکبر، میرے آقا کی سخاوت، میرے آقا کے جود کا عالم کیا ہے۔ آپ جو بار بار اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں نا، جس میں جود کا بھی ذکر ہے، سخا کا بھی ذکر ہے، عطا کا بھی ذکر ہے، یہ نبی پاک کی سیرت میں جا بجا یہ واقعات ملتے ہیں۔